الحمدللہ وبفضل اللہ آج کا یہ یوم آزادی کے حوالے سے مختصر سا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طالبات کو اور تمام سامعین و سامعات کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس موقع سے ہمارے سامنے مہمان خصوصی جناب مولانا و مفتی ذاکر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر المدرسین مدرسہ بشارت العلوم کھرایاں پتھرا تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ معہد کے استاذ جناب مولانا مفید الاسلام صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کی گفتگو بھی اختصار سے ہو جائے تاکہ ہم لوگ اس حوالے سے کچھ تاریخی واقفیت رکھیں اور ذہن و دماغ میں اس کو بسائیں اور اپنی اولاد کو اور اپنے نونہالوں کو اس تاریخ سے روشناس کرائیں۔ تو آئیے ہم بلا کسی تاخیر و تمہید کے معہد کے استاذ جناب مولانا مفید الاسلام صاحب حفظہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اختصار کے ساتھ اپنے مافی ضمیر کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الذين سعدوا بالحق سعيدا كاملا، وبالإضافة أشكر الله سبحانه وتعالى على أنه قد خلقنا لعبادته. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ میرے معزز سامعین و سامعات اور مدرسہ ہذا کے معزز و مکرم اساتذہ کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا اور بطور خاص مدرسہ ہذا کے ناظم حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دو چند منٹ بات کرنے کا آپ کے سامنے موقع دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اسی مناسبت سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ تمام حضرات کا مامون و مشکور ہوں۔ قبل اس کے کہ میں 15 اگست کے متعلق آپ سے باتیں کروں، ہندوستان کا جو 25 آرٹیکل ہے ان کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 25 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس بھی دھرم کے ماننے والے ناگرکتا ہوں گے، اس دھرم کے ماننے والے اگر غیر مسلم ناگرکتا ہے، اس دھرم کے ماننے والے اگر مسلمان ناگرکتا ہے، یا اس دھرم کے ماننے والے کرسچن یا عیسائی جو بھی ناگرکتا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو مذہبی طور پر پورے کے پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اور آرٹیکل 25 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمام دھرم کے ماننے والے لوگوں کے لیے مذہبی طور پر آزادی ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ نے جو شریعت کے متعلق بتایا ہے اس کے متعلق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اگر وہ غیر مسلم ہیں تو اسی کے مطابق اور ان کے دھرم میں جو قانون سازی کی گئی ہے، جو قانون بنایا گیا ہے، ان قانون کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے
تمام کے تمام دھرم کے ماننے والے لوگوں کے لیے یہی آزادی ہے کہ وہ اپنے دھرم پر بالکل اور آسان طریقے سے اور پورے طور پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم گہری نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام مذاہب کے ماننے والے اور تمام کے تمام مذہب کے جو ناگرکتا ہے سبوں کو آزادی ہے، غیر مسلم کو آزادی ہے، کرسچن کو آزادی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اور گہری نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس دیش کو آزاد کرانے میں جس علماء کرام نے اور جس مسلمانان ہند نے خون بہایا تھا، اپنے خون کو پانی سے بھی سستا کیا تھا، اسی مسلمان کو اور اسی علماء کرام کو مذہبی طور پر آزادی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے میں جو جنگ چھیڑی گئی مسلمان اور انگریزوں کے درمیان اور باشندگان ہند اور انگریزوں کے درمیان اس دیش کو آزاد کرانے میں جو جنگ چھیڑی گئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کا آغاز جو ہوا وہ 1857 سے ہوا، لیکن الامر لیس کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نانا علی وردی خان جو کہ مرشد آباد بنگال کے رہنے والے اور وہاں کے راجا تھے، 1754 میں اس وقت وہاں کے راجا تھے، تو 1755 میں کیونکہ انگریز یہ چاہ رہے تھے کہ پورے ملک میں ہمارا قبضہ ہو، پورے ملک میں ہم قابض ہو جائے، ہم تمام کے تمام باشندوں کو اپنا غلام بنا دے، اور یہ بات ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو افراد تھے انہیں یہ بات معلوم تھی۔ اسی طریقے سے نواب سراج الدولہ کے جو نانا علی وردی خان تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں ملک کو اپنے قبضہ میں کرنے کے لیے اور ملک کے جو باشندے ہیں ان کو غلام بنانے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، تو نواب سراج الدولہ کے جو نانا تھے علی وردی خان، انہوں نے 1755 میں کولکتہ میں جو انگریز کا سب سے بڑا آفس تھا، جہاں وہ لوگ اس بات کے متعلق سازش کر رہے تھے کہ ہندوستان کے جو ناگرکتا ہے، ہندوستان کے جو باشندے ہیں، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اور ہندوستان کے جو غیر مسلم ہیں، تمام کے تمام لوگوں کو ہم کیسے غلام بنائیں۔ ملک مسلمانوں کا رہے گا، ملک ہندوستانوں کا رہے گا، لیکن اسی ملک میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی باشندے ہیں، تمام کے تمام لوگ ہمارے غلام رہیں گے۔ اسی وجہ سے جو نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان تھے، انہوں نے توپ کے ذریعے سے اس آفس کو نیست و نابود کر دیا، اس آفس کو ختم کر دیا، اس آفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اس کے بعد یہ جنگ جاری و ساری رہا۔ 3 سال کے بعد پتہ یہ چلا کہ نواب سراج الدولہ کے جو نانا علی وردی خان تھے وہ بھی انتقال ہو گئے، وہ بھی جام شہادت نوش فرما لیے۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ کرسی اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب یہ شخص جلوہ افروز ہوئے اور کرسی اقتدار کا مالک بنے تو تمام کے تمام جو انگریز کے حاکم تھے، جو انگریز کے پجاری تھے اور جو انگریز کے ماننے والے لوگ تھے اور جو انگریز یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ہندوستان کو قبضہ کر لیں گے، تو جس وقت نواب سراج الدولہ کرسی اقتدار پر بیٹھے تو یہ معاملہ ان کے لیے دوبر ہو گیا، یہ معاملہ بڑا مشکل ہو گیا۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس ملک کو آسانی سے آزاد کر لیں گے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس ملک کے جو باشندے ہیں ہم اس کو غلام بنا لیں گے، لیکن نواب سراج الدولہ جب کرسی اقتدار پر بیٹھے تو تمام کے تمام انگریزوں سے مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے رہے، حتیٰ کہ میر صادق کے بارے میں آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ انگریز نے یہ چاہا، انگریز سے یہ کہنے لگے کہ اب یہ مجھ سے نہیں مرے گا، اب یہ میرے ہاتھ سے شہادت نصیب نہیں ہوگا اس کی، اس لیے انہوں نے یہ چاپلوسی کی اور میر صادق کو چند سکوں اور چاک کاغذ کے نوٹوں کے بدلے میں انہیں خرید لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میر صادق کی مکاری اور چاپلوسی کی وجہ سے نواب سراج الدولہ بھی جام شہادت نوش فرما لیے۔ اس کے بعد 1799 میں
ہندوستان کا ایک شعر وجود میں آیا جس کو ہم اور آپ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ شخص وجود میں آیا اور ہندوستان میں جب انہوں نے اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے جنگ لڑے تو انگریز انگشت بدندہ ہو گئے، چیبہ جبی ہو گئے، حیرت ہو گئے کہ اب تو میں اس دیش کو آزاد نہیں کر سکتا۔ انگریز یہ جو سوچ رہے تھے کہ میں نے نواب سراج الدولہ کو شہید کروا دیا میر صادق کی مکاری کی وجہ سے، اور میر صادق کو چند سکوں اور پیسوں کی بدولت خرید کر کے میں نے ان کو شہید کرا دیا، تو اس کے بعد بھی جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کا شیر ہے، جب وہ جب کرسی اقتدار پر بیٹھے تو انگریز جو چاہ رہے تھے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس ملک کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے اور اس پر قابض ہو جائیں گے، لیکن جو ہی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے تو یہ معاملہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ لڑتے رہے اور تمام کے تمام انگریزوں کو شکست دیتے رہے۔ انگریز یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب تک اس ہندوستان کی سرزمین پر، اس دھرتی پر جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ رہیں گے اس وقت تک میں اس ملک کو قبضہ نہیں کر سکتا، اس وقت تک میں مسلمان کو اپنے ملک اپنا غلام نہیں بنا سکتا، اس وقت تک میں ہندوستان کے باشندوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ لہذا انہوں نے پھر سے ایک سازش رچی، اور اس سازش میں میر جعفر کو اپنے چند سکوں اور کاغذ کے نوٹوں کے بدلے میر جعفر کو بھی خرید لیا۔ لہذا میر جعفر کی مکاری اور چاپلوسی کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی جام شہادت نوش فرما لیے۔ اس کے بعد آخر میں یہ بہت اہم بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ 1803 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ تمام کے تمام ملک انگریزوں کے قبضہ میں جا رہا ہے، تمام کے تمام جو ہندوستان کے باشندے ہیں وہ انگریزوں کا غلام بننے کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اس وقت جہاد کا فتویٰ لگانے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ انہوں نے جہاد کا فتویٰ لگا دیا اور یہ کہا کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح بیان کرنا اور اللہ رب العزت کا نام لینا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنا اور پڑھانا ہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تم مسجد میں اللہ سے دعا بھی کرو، اللہ رب العزت کے سامنے سر بھی جھکاؤ، مدرسے میں بیٹھ کر کے تم بچوں اور بچیوں کو اور تمام کے تمام باشندوں کو تعلیم بھی دو، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم پر جہاد کا فتویٰ لگ چکا ہے، تمہارے لیے جنگ کرنا اب فرض ہو چکا ہے، اگر تم اب جنگ سے پھرو گے، اگر تم اب اس سلسلے میں نافرمانی کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے تو تمہیں گناہ ہوگا، اس لیے کہ اب جنگ کرنا تم پر فرض ہے۔ تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کا فتویٰ دیا، اور تمام کے تمام لوگ بالا کوٹ کے میدان پہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شاہ عبدالعزیز کے بہت ہی زیادہ مقربین شاگرد ہیں، انہوں نے تقریباً 50 لوگوں کو لے کر کے بالا کوٹ کے میدان پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد 50 لوگوں کو لے کر کے تمام کے تمام باشندگان ہند کے جو لیڈر تھے، جو حاکم تھے، جن کی سربراہی تھی اور جن کے پاس زمین و جائیداد اور روپے پیسے تھے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، ان کے سامنے دامن کو پھیلا دیے، ان کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری مدد کیجیے، لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ تمام کے تمام لوگ اس بات سے مکر گئے کہ ہم ان کی مدد کرنے سے مکر گئے، لہذا تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں 50 لوگوں کو لے کر کے بالا کوٹ کے میدان پر پہنچ گئے اور یہ جنگ کرتے رہے، اور اس قدر جنگ کیے کہ تمام کے تمام انگریزوں کو شکست کر دیے۔ اس کے بعد یہ تمام کے تمام 50 لوگ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ جو شاہ احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، دونوں کے دونوں جام شہادت بھی نوش فرما لیے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1857 سے جس وقت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، جس
قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے ساتھ جس وقت 1857 میں جنگ کے لیے نکلے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1857 سے بات ہوئی ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ 100 سال کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، 100 سال کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1831 میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ کے میدان پر گئے اور تمام کے تمام انگریزوں سے مقابلہ کیے، اور انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے دونوں کے دونوں اور 50 کے 50 افراد شہید ہو گئے۔ لیکن ہم اور آپ ایک چیز کا بہت تذکرہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ مطلب کہ ہر جگہ مسلمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کا قتل ہوا تھا، مسلمانوں کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی، یہ تو ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان اس دیش کو آزاد کرانے میں اپنے گردن کو کٹوا دیے، شہید ہو گئے، اور تمام کے تمام مسلمان شہید ہونے پر مجبور ہو گئے، لیکن ہم ایک بات بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے بھی کتنے کے کتنے انگریزوں کو تلوار کے سائے میں رکھا اور کتنے کے کتنے انگریزوں کو قتل کیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ ہم دونوں کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ صرف شہید ہونے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا ہے، صرف قتل ہونے سے یہ دیش آزاد نہیں ہوا ہے، بلکہ علماء کرام نے تلوار کے سائے میں انگریزوں کو رکھا ہے، اس کے بعد یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ بس وقت کی قلت کی وجہ سے میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔